روزے حج زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں، کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے یوں لٹے، نیم دراز تھے اس حالت میں، یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا، یوں کرتی، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، یوں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیشیدے ہیں، جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے، سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام، کیسا گھر ہوگا؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا۔ تو کہنے کا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے، اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے۔ تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی، میں جا رہا ہوں۔ تو رونے لگی، پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوگا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیے، ایک ادھر ایک ادھر اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں، خاموش آنسو بہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا۔ واہ یا رسول اللہ، کمال ہی کر دیا۔ پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ اب آیا ہے میرے رب کا پیغام، تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا، کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد، جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا، میرا ان پہ سایہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، یا پتھروں میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا صاعقہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادل
بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا۔ میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، فریادیں ہیں، آہ ہے، نالے ہیں، رات کا رونا دھونا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے۔ الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میرا کام ہو گیا۔ پھر جاتے وقت بھی امت کو نصیحت فرمائی ہے، سارے دین کا خلاصہ دو باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک نہ خراب کرنا۔ حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں، اخلاق، نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، تسبیحات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، عبادات کا ذکر نہیں۔ عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبیں ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی، اخلاق میں گھاٹا کھائے گی۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میرا آخری پیغام۔ بورے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ 100 میں 5 یا 10 زیادہ 10 لگا لو، 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے مرد عورت میں، ورنہ چھوڑ گئے سب۔ اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، یہ صرف ایک ایمانکم کی طرف نہیں، یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے غریب، مسکین، مزدور، نوکر، ملازم، ملازمہ، گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، دفتر میں، کھیت میں، ان پر رحم کھانا، ان پر فرعون نہ بن جانا۔ اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کے ٹوٹ جائے تو عورت کہتی اوہ ڈونگا ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے پرچ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی پرچ تو نے توڑ دی۔ مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا او گاڑی لگ گئی، اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا تجھے نظر نہ آیا، تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی۔ یہ خراش تو مٹ جائے گی، پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے، نہ دھو سکتا ہے۔ میرے بھائیو کیا کریں، جب علم غلط ہو جائے نا، عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی، علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے۔ اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے، برائے روٹی ہے۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جانے والا بھی وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا۔ تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا،